अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के मामले पर वफाकी पुलिस और एंटी करप्शन पंजाब के दरमियान जो है दिलचस्प सूरत-हाल पैदा हो गई है। आज एक बार फिर राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कराए गए हैं और एंटी करप्शन महकमे के जो अहलकार हैं वो आज फिर राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर दाखिला को गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद पहुँचे थे। इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट थाने में गए, लेकिन इनको राना सनाउल्लाह को तो गिरफ़्तार नहीं कर पाए, लेकिन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। एंटी करप्शन पंजाब ने एक इल्ज़ाम लगाया है इस्लामाबाद पुलिस पर कि इस्लामाबाद पुलिस ने ताउन नहीं किया, इस्लामाबाद पुलिस ने जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो रिसीव नहीं किए, और इस्लामाबाद पुलिस ने जो आमदन और रवानगी का जो रिकॉर्ड होता है वो भी इंदराज उसका भी नहीं किया कि हम ऐसे ही जा रहे हैं तो हम जज साहब को जो है शिकायत लगाएंगे। तो आज जो वारंट गिरफ़्तारी जारी करवाए गए हैं वो सीनियर सिविल जज के थ्रू कराए गए हैं। उनसे उनके वारंट गिरफ़्तारी लेकर आई थी एंटी करप्शन के अहलकार आए थे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में कुछ अर्सा सेक्रेटेरिएट थाने में रहे, लेकिन जब उनको कुछ नहीं मिला तो वो वापस आए और उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जी पुलिस ने हमारी गाड़ियां भी बाहर निकलवा दी थाने से और हमारी रिपोर्ट, हमारा इंदराज भी नहीं किया कि भाई हम आए थे, और न जो वारंट गिरफ़्तारी हैं उन पर तामील जो है उन पर भी नहीं की, और इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने फिर वज़ाहती बयान जारी किया है, इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने, कि एंटी करप्शन पंजाब के जो अहलकार आए थे ये गलत बयानी कर रही हैं, झूठ बोल रहे हैं। गलत बयानी झूठ ही होता है, उसमें इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने गलत बयानी लफ्ज़ यूज़ किया है कि एंटी करप्शन के जो अहलकार हैं वो गलत बयानी कर रही हैं, और हमने इनकी आमदन और रवानगी का जो इंदराज है वो भी किया है, और इनका जो जो वारंट गिरफ़्तारी है वारंट भी इनके हमने रिसीव किए हैं। हमने प्रॉपर कानूनी जो तरीक़ेकार होता है उस पर अमल किया है, और इनको भी हमने ये मशवरा दिया एंटी करप्शन के अहलकारों को कि जो कानूनी तरीक़ेकार होता है वो आप अप्लाई करें, एडाप्ट करें। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी शायद चाह रहे थे, तो अब वो बाहर गए हैं तो उन्होंने फिर इल्ज़ामात भी लगाए हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो एंटी करप्शन के अहलकारों का दावा है वो झूठ पर मबनी है, वो गलत बयानी है, और इससे इदारों के दरमियान फिर महाज़ाराई बढ़ेगी। ये इस तरह का वज़ाहती बयान जारी कर दिया है इस्लामाबाद पुलिस ने। तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं इस्लामाबाद पुलिस और एंटी करप्शन पंजाब ने। बात यह है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी, फवाद चौधरी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अगले 2-3 दिन के अंदर अगर राना सनाउल्लाह ने गिरफ़्तारी नहीं दी या ज़मानत नहीं कराई तो हर सूरत में राना सनाउल्लाह को फिर कानून तरीके से जो है उनको गिरफ़्तार करवाया जाएगा। पंजाब पुलिस जो है कार्रवाई करेगी राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, और राना सनाउल्लाह क्योंकि और ये भी दावा किया है फवाद चौधरी ने कि जब लॉन्ग मार्च हमारा आएगा तब राना सनाउल्लाह जेल में होंगे। राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च को कंट्रोल करने के लिए नहीं होंगे और वज़ीर दाखिला के ओहदे पर नहीं होंगे या इस्लामाबाद में नहीं होंगे, ये दावा किया है फवाद चौधरी ने। तो इमरान ख़ान की और परवेज़ इलाही की ये मिली भगत आप इसको कह सकते हैं कि इनकी कोशिश ये है, परवेज़ इलाही इमरान ख़ान की खुशनुदी चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, और कि जो इमरान ख़ान चाहते हैं वही परवेज़ इलाही कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करवाया जाए। अब केस देखें, 2019 में राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई भी हुई थी, गिरफ़्तार भी हुआ था। केस है जी हाउसिंग सोसाइटी का। अच्छा, अगर इसमें मॉडल टाउन का केस लगाते, उसमें वारंट गिरफ़्तारी जारी करते तो वो भी बात समझ में आती थी।
لیکن جس کیس میں رانا ثناء اللہ پہلے گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے، وہ اب عمران خان کے لانگ مارچ کے آنے سے پہلے وہ کیس پنجاب کو کیوں یاد آ گیا ہے، پرویز الہی کو کیوں یاد آ گیا ہے۔ میاں نواز شریف نے وہاں پہ جو صحافی ملے تھے، میں نے ویلاگ کیا تھا، اس میں یہ ذکر نہیں کیا تھا، عدالتوں کے حوالے سے بڑے ریزرویشن شو کیے ہیں کہ عدالتی اصلاحات انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ جو عدالت فرض کریں پنجاب میں اگر عدالتیں ہیں تو پنجاب حکومت ان سے کام لے لیتی ہے، ان سے وارنٹ گرفتاری کسی کے بھی جاری کروا دیتی ہے۔ بھائی وزیر داخلہ وفاقی، ان کے صوبائی حکومت وارنٹ گرفتاری جاری کروا رہی ہے۔ یہ شاید پہلے اس طرح میں نے نہیں سنا کہ تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہو کہ وفاقی وزیر داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہوں کسی صوبائی حکومت کے ایما پہ یا اینٹی کرپشن کے ایما پہ اور لیکن عدالتیں کیونکہ صوبے میں کام کر رہی ہیں تو عدالتیں بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتی ہیں۔ تو میاں نواز شریف نے اس پہ ریزرویشن یہ شو کی ہے کہ عدالتی اصلاحات انتہائی ضروری ہے۔ ایک عدالت سزا دے دیتی ہے، دوسری عدالت سزائیں کالعدم قرار دے دیتی ہیں، تو ایک تو عدالت غلط ہے نا، ایک نے تو غلط کیا۔ یہ میاں نواز شریف کے الفاظ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں کہ ایک عدالت سزا دے دیتی ہے ماتحت عدالت، اور اوپر کی عدالت جو ہے، بڑی عدالت جو ہے، وہ سزائیں کالعدم قرار دے دیتی ہے۔ یعنی ایک جج تو کہیں نہ کہیں بکا ہے نا، ایک عدالت تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اثر رسوخ میں آئی ہے نا، کسی نے کسی کے کہنے پہ فیصلہ دیا ہے نا۔ دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے، نہ دونوں غلط ہو سکتے ہیں، یا دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب ایک سزا دے دوسری معاف کر دے، تو ایک نے تو غلط کیا ہے۔ تو یہ میاں نواز شریف نے یہ اس پہ ریزرویشن شو کیے ہیں۔ اب دیکھیں سندھ سے تو یہ وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کروا رہے، وفاق سے، اسلام آباد کے کسی عدالت سے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کروا رہے، وارنٹ گرفتاری جاری کروا رہے ہیں پنجاب کے عدالت سے، کیونکہ ظاہر کیس بھی پنجاب کا ہے۔ اور اسلام آباد پولیس کے جہاں تک تعاون کا معاملہ ہے، تعاون نہ کرنے کا، اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ بھیا پہلے جب کل آئے تھے گزشتہ روز پرسوں رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کے اہلکار اسلام آباد آئے تھے، تو اسلام آباد پولیس نے ان کو کہا کہ بھیا وارنٹ گرفتاری پہ نہ تاریخ ہے کہ کب پیش کرنا ہے رانا ثناء اللہ کو آپ لوگوں نے، اور نہ ہی جج کا نام ہے کہ کس جج نے، بس ایک اسٹیمپ لگا ہوا ہے، اور نہ ہی اسلام آباد کے گھر کا کوئی ایڈریس ہے جو آپ اسلام آباد آ گئے ہیں۔ یہاں پہ تو وارنٹ گرفتاری پہ فیصل آباد کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، تو آپ چلے جائیں فیصل آباد رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جہاں ایڈریس لکھا ہوا ہے ادھر نہیں جا رہے، جہاں ایڈریس نہیں ہے ادھر آ گئے ہیں۔ تو یہ موقف اپنایا تھا، لیکن اب اور یہ بھی تھا کہ ڈیوٹی ماجسٹریٹ سے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کروائے گئے تھے، اس پہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ یہ قانونی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اب سینئر سول جج سے آج دوبارہ پنڈی سے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کروائے گئے ہیں، اور پنڈی کچہری سے پھر اسی وقت ہی اہلکار جو ہیں وہ آئے۔ یہ بالکل مجھے وہی سیم سچویشن لگ رہی ہے جس طرح عمران خان کے پی ٹی آئی کے دور میں حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے گئے تھے نیب کے اہلکار، اور حمزہ شہباز کے ماڈل ٹاؤن کے گھر کے باہر جس طرح بھڑکیاں مار رہا تھا نیب کا اہلکار کہ جی وہ اندر چھپا ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے بارے میں ایک ادنا سا ایک افسر، سرکاری ملازم، وہ اپوزیشن لیڈر منتخب نمائندہ ہے پنجاب اسمبلی کا، بڑے صوبے کا اپوزیشن لیڈر، اس کے بارے میں یہ الفاظ یہ کہیں کہ جی حمزہ شہباز اندر چھپا ہوا ہے مجھے پتہ ہے، تو یہ اس طرح سلطان رائی اسٹائل، تو یہ مطلب پی ٹی آئی کی یہ روایات رہی ہیں۔ اینٹی کرپشن نے بھی وہی طریقہ نیب والا ہی رویہ اپنایا ہوا ہے۔ چلو ادھر ببکیاں تو نہیں دی سلطان رائی والی، لیکن وارنٹ گرفتاری ہے، ظاہر عدالت کا حکم ہے تو وہ عمل درآمد کے لیے اینٹی کرپشن آئے گی۔ لیکن یہ سارا کچھ اینٹی کرپشن کیوں کر رہا ہے؟ اینٹی کرپشن کر رہا ہے پرویز الہی کے ماں پہ، جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے۔ اور اب دیکھتے ہیں وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں، مرکز میں حکومت ان کی ہے،
عدالتیں تو بہت ساری ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، موجودہ حکومت کے ساتھ اتنا نہیں جتنا عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے، وہ ریلیف ابھی تھوڑا بہت ملا ہے مریم نواز کو یا اسحاق ڈار کو، لیکن اس سے پہلے مسلسل عمران خان کو ہی ریلیف ملتا آیا ہے عدالتوں سے، اور انگلیاں بھی اٹھتی رہی ہیں عدالتوں پہ۔ ایک پرسپشن بن چکی ہے عدالتوں کے بارے میں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حامی عدالتیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں رانا ثناء اللہ کے خلاف اینٹی کرپشن پنجاب یا عمران خان کیا کارروائی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا رانا ثناء اللہ عمران خان کے لانگ مارچ تک رہتے ہیں، وزیر داخلہ اور اسلام آباد میں بھی رہتے ہیں اور لانگ مارچ کو رکوانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔